عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی ووٹنگ اور ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کا معاملہ۔ عمران خان نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل دائر کر دی۔ فیصلے میں کئی سکم ہیں، عدالت 7 اپریل کا حکم کا لدم قرار دے، سابق وزیر اعظم کی استدعا۔ تحریک عدم اعتماد سے پہلے فوری انتخابات یا مارشل لاء کی دھمکی دی گئی، سابق حکومتی وزیر کے ذریعے دھمکی پہنچائی گئی۔ پولیٹیکل انجینئرنگ پر یقین نہیں رکھتے، سابق حکومت نے 4 سال میں ہر شعبہ تباہ کیا، حالات ہمارے اندازے سے زیادہ خراب نکلے، کسی انتخابی ضابطہ اخلاق پر اتفاق نہ ہوا تو اگلا الیکشن خونی الیکشن ہوگا، پہلے اصلاحات پھر انتخابات۔ بلاول بھٹو نے پارٹی پالیسی واضح کر دی۔ غیر آئینی کاموں میں ملوث افراد کی نشاندہی کے لیے کمیشن بنانے کا مطالبہ، غیر جمہوری اور غیر آئینی کرداروں کو سامنے لانا چاہیے۔ ایوان آئین شکنوں کو کس طرح نظر انداز کر سکتا ہے؟ آئین پر حملوں کو سنجیدگی سے لیا جائے۔ سابق وزیر اعظم نے بھاگتے بھاگتے آئین توڑا۔ عمران خان ملک میں ریاست مخالف بیانیے کو فروغ دے رہے ہیں، ان کا ملکی اداروں پر حملہ آور ہونا ناقابل برداشت ہے۔ بلاول بھٹو کی قومی اسمبلی میں گرج برس۔ بلاول دھمکی دینے والے وزیر کا نام بتائیں، قوم کو گمراہ نہ کریں۔ بلاول بتائیں کس کے اشارے پر کس کو خوش کرنے کے لیے بھارت کے ساتھ تجارت بحال کر رہے ہیں؟ الیکشن کے علاوہ کوئی آئینی اور جمہوری راستہ دکھائی نہیں دیتا، صاف اور شفاف انتخابات چاہتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی۔ اصلاحات کی باتیں، الیکشن میں تاخیر کا بہانہ، حکومت کے کسی کمیشن یا پارلیمانی کمیٹی کا حصہ بننے کو تیار نہیں، موجودہ حکومت صرف 2 ہفتے کی مہمان رہ گئی۔ زرداری اور شریف فیملی پاکستان کو محکوم ملک بنانے کی سازش کر رہی ہے، ملک بچانے کے لیے پی ٹی آئی آخری حد تک جائے گی، فواد چودھری کا رد عمل۔ شکر ہے کسی وزیر کا تو بلاول بھٹو سے رابطہ ہے، میں نہیں سمجھتا کوئی وزیر مارشل لاء کی دھمکی دے سکتا ہے۔ کیا یہ اصلاحات چاہتے ہیں کہ ایف آئی اے کیسز بند ہو جائیں؟ حالات کچھ اور ہوئے تو جھاڑو بھی پھر سکتا ہے۔ شیخ رشید کی پیش گوئی۔ ملک میں عام انتخابات ہی مسئلے کا حل، مخلوط حکومت بڑے فیصلے نہیں کر سکتی، 4 سال میں معیشت کی تباہی 4 ہفتے کی حکومت پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ عمران خان ملک کو 400 سال پیچھے لے گئے، جتنی بڑی سازش عمران خان کی صورت میں ہوئی اتنی تو کوئی نہیں کر سکتا۔ کسی کھلنڈرے کو میدان سے ایوان تک پہنچا دیں تو تباہی ہی ہوگی۔ چین اور میم کو الگ کرنے کے خواہش مند مایوس ہوں گے، مریم نواز کی میڈیا ٹاک۔ بگڑتی معاشی صورتحال پر کس طرح قابو پایا جائے؟ نون لیگ قیادت آج پھر لندن میں سر جوڑ کر بیٹھے گی۔ نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزرائے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ملکی معیشت کے حوالے سے اہم فیصلے متوقع۔ منی لانڈرنگ کیس میں بڑی پیش رفت، ایف آئی اے کا ٹرائل جاری نہ رکھنے کا فیصلہ۔ اسپیشل پروسیکیوٹر کی درخواست کے باوجود عدالت کا وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ سمیت دیگر ملزمان کو 14 مئی کو ہر صورت پیش ہونے کا حکم، ملزمان پر فرد جرم عائد کی جائے گی، تحریری فیصلہ۔ تحریک انصاف کٹک میں عوامی طاقت کا مظاہرہ، ضلع کونسل گراؤنڈ میں جلسے کی تیاریاں مکمل، پارٹی پرچموں کی بہار، کارکنوں کا جوش و خروش دیپنی، عمران خان اور دیگر رہنماؤں کا خطاب شیڈیول۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا انسداد ڈینگی کے لیے مؤثر مہم چلانے کا اعلان، پورے صوبے میں ڈینگی ٹیسٹ 90 روپے میں ہوگا، تمام متعلقہ محکمے اور ادارے الرٹ ہو جائیں، رزلٹ دینا ہوں گے۔ انسداد ڈینگی مہم میں کوئی غفلت برداشت نہیں ہوگی، حمزہ شہباز۔ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے کراچی والوں کی نہ چھوٹی جان، ہر کوئی پریشان۔ لائنز ایریا، ملیر سٹی، رفیع گارڈن، گلستان جوہر سمیت کئی علاقوں میں 12 گھنٹے تک بتی کی بندش،
معمولات زندگی بری طرح متاثر، کاروبار تباہ، کوئی سننے والا نہیں، شہریوں کی دہائی۔